سب سے پہلے دوستو آپ خیرن یراہو کی 3 پرچی بنائیں گے اور آپ دوسری 3 پرچیوں میں شرن یرا لکھیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں احمد فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض یونس چینل۔ دوستو استخارہ کر کے اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کام میں خیر ہی ہوتی ہے، بھلائی ہی ہوتی ہے۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے مشورہ کرنا۔ اگر ہم کوئی کام بھی کرنا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم استخارے کے بغیر کوئی بھی کام نہ کریں۔ جو بھی کام آپ استخارے کر کے کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بھلائی ہی بھلائی ہوگی اور اس کام کو کرنے سے آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ لیکن دوستو کچھ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ آخرکار استخارے کا طریقہ کیا ہے اور استخارہ کرتے کیسے ہیں۔ دوستو آج میں آپ کو حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا استخارے کا طریقہ بتاؤں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ پریکٹیکلی میں آپ کو استخارہ کر کے دکھاؤں گا کہ استخارہ کرتے کیسے ہیں۔ بعض استخارے تو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ رات کو ان کو کریں اور آپ کو خواب میں اس چیز کے بارے میں بتایا جائے گا، لیکن دوستو میں آج آپ کو ایک استخارے کا ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ 20 منٹ کے اندر ہی پتہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کام میں آپ کے لیے ہاں ہے یا نہ ہے۔ تو دوستو چلیے ہم استخارے کا طریقہ شروع کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ استخارہ کرتے کیسے ہیں۔ سب سے پہلے دوستو آپ خیرن یراہو کی 3 پرچی بنائیں گے۔ آپ 3 پرچیاں لیں گے اور ان پر لکھیں گے خیرن یرا۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، یعنی قرآن کی ایک آیت کا یہ ایک حرف ہے، ایک جزو ہے، تو آپ 3 جگہ 3 پرچیوں میں خیرن یرا لکھیں اور آپ دوسری 3 پرچیوں میں شرن یرا لکھیں۔ یہ سورہ زلزال کی آیت کا جز ہے، خیرن یرا اور شرن یرا۔ 3 پرچیوں میں خیرن یرا، اس کے بعد 3 پرچیوں میں آپ شرن یرا لکھیں اور آپ لکھنے کے بعد پورے آپ صاف طریقے سے ان پرچیوں کو لکھیں گے۔ بالکل آپ کو صحیح طریقے سے لکھا ہوا دیکھنا چاہیے کہ آپ نے کس پرچی میں کون سی آیت کا جز لکھا ہے۔ دوستو ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو بالکل غلط طریقے سے لکھیں۔ اس کے بعد آپ پرچیوں کو بالکل چھوٹے انداز میں موڑیں گے کہ جس طرح پرچیوں کو موڑا جاتا ہے۔ 6 کی 6 پرچیوں کو آپ موڑیں گے۔ جب ہم دیکھیں کہ ہم نے 6 کی 6 پرچیاں موڑ دی ہیں، اس کے بعد ہم اگلا کام شروع کریں گے۔ وہ اگلا کام کیا ہے دوستو؟ ہم مصلی بچھائیں گے اور مصلی کے بائیں جانب ان 6 پرچیوں کو رکھ دیں گے اور 2 رکعات نماز نفل صلاۃ الاستخارے کی ہم باندھیں گے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اس طرح ہم نماز پڑھیں گے۔ ہم اس کے بعد جس طرح ہم عام طریقے سے رکوع کرتے ہیں رکوع کریں گے، اس کے بعد ہم سجدے میں جائیں گے، پھر ہم سجدے سے اٹھیں گے، پھر ہم دوسرے سجدے میں جائیں گے اور پھر ہم دوسرے سجدے سے اٹھیں گے اور پھر ہم دوسری رکعت کو بھی اسی طریقے سے مکمل کریں گے۔ دوسری رکعت کا رکوع کریں گے، پھر دوسری رکعت کے رکوع سے کھڑے ہو کر دوسری رکعت کے سجدے میں ہم جائیں گے اور دوسری رکعت کے سجدے میں سے اٹھیں گے اور دوسری رکعت کا سجدہ کریں گے اور پھر ہم دوسری رکعت کو پورا کر کے مکمل کر کے سلام پھیر دیں گے۔ دوستو اب یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ آپ کو ایک پرچی اٹھا کر مصلی کی دائیں جانب رکھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ کو 2 رکعت کی نیت باندھنی ہے، پھر آپ کو اسی طرح ہو بہو 2 رکعت مکمل کرنی ہے جس طرح کہ ہم نے پہلے کی تھی۔ 2 رکعت کے مکمل کرنے کے بعد دوستو میں آپ کو بتلاتا چلوں، پھر وہی کام ہمیں کرنا ہے کہ جو ہم نے پہلے کیا تھا۔ مصلی کے بائیں جانب جو ہم نے پرچیاں رکھی ہوئی تھی وہاں سے ہمیں ایک پرچی اٹھانی ہے اور مصلی کی دائیں جانب رکھنی ہے۔ دوستو ہمیں 2 رکعت مکمل کرنے کی اب دیری ہے۔ دوسری رکعت کا سجدہ ہم کریں گے، دوسری رکعت کے سجدے سے اٹھیں گے، پھر دوسری رکعت کا سجدہ۔ 2 رکعت ہماری مکمل ہو چکی، پھر ہم سلام پھیر دیں گے، پھر ہم وہی عمل کریں گے جو ہم نے پہلے کیا۔ یہاں سے پرچی اٹھائیں گے، بائیں جانب سے مصلی کی دائیں جانب رکھ دیں گے، پھر مصلی ہم ہموار کر دیں گے، پھر 2 رکعت نفل کی نیت دوبارہ باندھیں گے۔ اب یہ ہم رکوع کر رہے ہیں، پھر سجدے میں جس طرح ہم نے پہلے طریقے پر نماز پڑھی 2 رکعت مکمل کی، ہو بہو وہی طریقے پر ہم ان 2 رکعتوں کو مکمل کریں گے۔ دوستو یہ استخارے کا زبردست اور جامع معنی طریقہ ہے اور ایسا طریقہ ہے کہ آپ کو 20 یا 15 منٹ کے اندر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کام میں مصلحت ہے یا مصلحت کے خلاف ہے۔
تو ہم دوسری رکعت بھی مکمل اسی طریقے سے کریں گے جس طرح سے ہم نے پہلے 4 رکعتیں مکمل کی۔ 2 رکعت نفل استخارے کی ہم نیت کر کے باندھیں گے، نہ کہ 4 رکعت کی باندھیں۔ تو ہم پھر سلام پھیر دیں گے، پھر ہم وہی عمل کریں گے، ہم ایک پرچی اٹھائیں گے اور اب یہاں پر رکھ دیں گے۔ اب دیکھیں دوستو، اب 3 پرچیاں ہو چکی ہیں، 6 رکعت کے بعد ہم بیٹھیں گے اور ان تینوں پرچیوں کو ہم چیک کریں گے کہ ہاں آخر کار ان پرچیوں میں آیا کیا ہے۔ دوستو دیکھتے ہیں، دیکھیں یہاں پر یہ خیرن یرا آیا ہے، شرن یرا آیا ہے، شرن یرا آیا ہے دوستو، اور یہ یہاں پر آیا ہے خیرن یرا، ایک مرتبہ شرن ایک مرتبہ خیر۔ اب یہاں دیکھیں گے یہ کیا آیا ہے، یہاں پر آیا ہے خیرن یرا، خیر غالب ہے، خیر کی پرچیاں زیادہ ہیں تو سمجھیں اللہ کی طرف سے اس کام میں خیر ہے۔ اور اگر دوستو شر کی پرچیاں زیادہ آ جاتی تو آپ 6 رکعت پھر اسی طرح پڑھتے، اگر پھر خیر کی پرچیاں زیادہ آ جاتی تو آپ سمجھ لیتے کہ کام میں مصلحت ہے، اور اگر پھر دوبارہ خدا نخواستہ شر کی پرچیاں زیادہ آ جاتی تو آپ سمجھ لیتے کہ اس کام میں شر ہے۔ غالب گمان آپ دیکھیں گے 6 رکعت کے مکمل کرنے کے بعد خیر زیادہ ہے یا شر زیادہ ہے، اگر خیر زیادہ ہے تو خیر ہے، تو شر زیادہ ہے تو شر ہے۔